السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. بسنت کے حوالے سے بات ہوگی, کرکٹ کے حوالے سے بات ہوگی, سیاست کے میدان کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے ذرا بسنت کے حوالے سے آپ کو یہ اپڈیٹ دیتے ہیں کہ جناب بسنت ہو گئی ہے ہن ختم. تہاڈی مہربانی گڈیاں ڈوراں تے جڑیاں پئیاں نے انہوں چک کے سٹور روم وچ رکھ دیو, کیونکہ اب اگر آپ لوگوں نے گڈیاں یا ڈورے نکالنے کی کوشش کی اور چھت کے اوپر چڑھ کے ان کو اڑانے کی کوشش کی تو پولیس جو ہے وہ آپ کو گرفتار کر سکتی ہے. ان کے پاس یہ اختیار جو ہے واپس آ گیا ہے. وہ جو 3 دن کی چھٹی تھی وہ ہو گئی ہے ختم. اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سی سی پی او لاہور نے یہ کہا ہے کہ جناب اب پتنگ بازی کے حوالے سے اگر قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو ایکشن لیا جائے گا. اور انہوں نے کہا ہے جی کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. انہوں نے اپنے افسران کو بھی ہدایت کی ہے کہ فیلڈ میں سخت چیکنگ جاری رکھیں اور پتنگ بازی کے اوپر جو ہے وہ کڑی نظر رکھیں. اب اس میں ویسی ایک میرے ذہن میں ایک اینگل یہ آ رہا تھا کہ پہلے تو ہمارے پاس نا گڈی ڈور ہوتی نہیں تھی, تو نہ چیز ہوتی تھی اور نہ بندے کا دل کرتا تھا اڑانے کو. لیکن اب جو گڈی ڈوریں رہ گئی ہیں اور وہ جب گھر میں سامنے نظر آتی ہیں تو پھر وہ آپ کو اور تنگ کرتی ہیں کہ چلو ذرا تھوڑا سا چلیے پھر چھت والی سائڈ تھے. لیکن برائے مہربانی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. اپنا بھی اس چیز کا خیال رکھیے گا کیونکہ اوبیسلی آپ کے لیے پرابلماٹک ہو سکتا ہے. آئی نو, ظاہری بات ہے ابھی آپ نے 3 دن جب گڈیاں اڑائی ہوں تو پھر آپ کا دوبارہ دل کرتا ہے کہ یار آ رہی ہیں چھٹیاں, آ رہی ہیں اگلے ہفتہ اتوار جو ہے وہ پھر آ رہا ہے. بلکہ مجھے تو جو لاہور سے باہر سے رہنے والے لوگ ہیں, فیصل آباد, گجرانوالہ, ملتان, پنڈی, وہ پنڈی والے بڑے ناراض نے بھائی. یہ وہ والے پنڈی والے نہیں, میں وہ والے پنڈی والے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے ناراض ہیں اس بات کے اوپر کہ بھائی جان اے کی گل ہوئی, مطلب ہمارا بھی حق ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پنڈی کے اندر بالکل اسی جوش و خروش سے گڈی اڑتی ہے جس طرح لاہور میں اڑتی ہے. گجرانوالہ کے ہمارے جو بھائی ہیں, فیصل آباد والے, وہ بھائی بڑے ناراض ہیں یار وہ. تو مریم نواز صاحبہ کو اور ان کی ٹیم کو جو ہے وہ یہ پیغام بھی ہے کہ برائے مہربانی اس کے اوپر دھیان دیں. میں کل رات کو ایکچولی بسنت منانے کے بعد, تب تک میں ویلاگ ریکارڈ کر چکا تھا, اس کے بعد ایک میں شادی میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ میری عطاء اللہ تارڑ, پرویز رشید صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, ان سب سے میری وہاں پہ ملاقات ہوئی. تو بڑی تفصیل سی گفتگو جو ہے وہاں پہ ہوئی. تو میں نے, آپ سمجھ لیں کہ پتنگ بازوں کی جانب سے چند سفارشات میں نے ان کے سامنے رکھی, جس میں نے جس طرح پچھلے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ جناب ایک تو یہ آرڈرنگ جو ہے نا اس کو ذرا پہلے کھولیں. لوگ یہ آرڈر جو ہے نا یہ بڑا مخصوص, مطلب یہ شاپنگ کا ٹائم بڑا کم آپ لوگوں نے رکھا تھا 1 ہفتے کا, ایک تو اس کو ذرا بڑھائیں, اور دوسرا دیگر شہروں کے لیے بھی جو ہے وہ رائٹ ہونا چاہیے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور ہم سوچیں گے. سو موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے شاید اگلے سال تک جو ہے آپ کے لیے اس سلسلے میں کوئی خوشخبری جو ہے وہ ضرور آئے. اس کے علاوہ پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بسنت کے موقع پر صوبے بھر میں یعنی کہ پنجاب میں جو ہے وہ تقریباً 20 ارب روپے سے زائد کا کاروبار ہوا ہے. اب یہ بیسکلی 20 ارب روپے کا جو فگر وہ دے رہے ہیں, اٹ از ناٹ جسٹ کائٹ فلائنگ یا گڈیاں ڈوریں صرف اس کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ دیگر چیزیں بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. مثال کے طور پہ لاکھوں کی تعداد میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ لاہور شہر میں انٹر ہوئی بسنت کے لیے. ہوٹلوں کے کرائے جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو گئے. ویسے یہ ہونا نہیں چاہیے, غلط بات ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جو بیرون ملک سے یا لاہور سے باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو بھی ریٹس وہی لگنے چاہیے جو عام دنوں میں ہوتے ہیں. کمرے نہیں مل رہے تھے. ہمارے چند جاننے والوں نے بتایا کہ جی بڑی مشکل سے جو ہے ان کو ہوٹل کے کمرے ملے ہیں. اس کا کاروبار ہونا, ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہونا, اس کے بعد گڈیاں ڈورے خریدنا, یہ ساری چیزیں, اور اوبیسلی اس کے بعد جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ اور ٹورزم کے اسپاٹس کے اوپر بھی آپ جاتے ہیں, ساری چیزیں. تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ تقریباً 20 ارب روپے کا کاروبار جو ہوا ہے. اور اگر صرف اور صرف گڈی ڈور کی اگر صرف بات کی جائے تو وہ تقریباً 3 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اور جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ بہت سی گڈی ڈور جو ہے وہ کراچی اور پشاور والی سائڈ سے, خیبر پختونخوا سے بھی جو ہے وہ بہت آئی ہے. تو میں اکثر اوقات اپنے ویلاگ سے اندر یہ بات کرتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہوتی ہے, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے کی حکومت کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. اب آپ دیکھ لینا اس اتنے کروشل موقع کے اوپر ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا اور وہاں سے جو ہے کافی مال یہاں پہ آیا. تو یہی سلسلہ ہونا چاہیے, یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہنا چاہیے. اگر ایک صوبے میں مال شارٹ ہو جائے, اب جس طرح مثال کے طور پہ آٹے کی بات ہوتی ہے, آٹے کی تحصیل ہوتی ہے, تو اسی طرح اگر گڈی ڈور کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے پنجاب میں, تو ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی جو ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں. سنا یہی ہے کہ اٹک کے پل کی دوسری طرف جو ہے وہ کافی سامان جو ہے وہاں پہ پڑا ہوا تھا.
اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جناب یہ کہا کہ انہوں نے لاہور بھر میں انہوں نے کہا کامیابی سے بسنت جو ہے منائی گئی اور بسنت فیسٹیول کو محفوظ ترین بنانے کا سہرا لاہور سمیت پنجاب کے عوام کے ساتھ جاتا ہے. لاہور کے عوام نے حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے حکومت کی لاج رکھی ہے, کئیوں نے نہیں بھی کی ہے, ویسے میں پچھلے ویلاگ میں آلریڈی کہہ چکا ہوں. بسنت کے دوران ہم نے دیکھا 25 سال بعد لوگوں نے جی بھر کے خوشیاں منائی. آج کی نوجوان نسل نے بسنت کا سن رکھا تھا مگر پہلی بار ان کو بسنت منانے کا موقع ملا. ہاں ایک چیز ویسے میں میرے خیال میں اپنے پچھلے ویلاگ میں ڈسکس کرنا بھول گیا, فائرنگ. یہ ایک بڑا پازیٹیو چینج تھا کہ کیونکہ مجھے یاد ہے جس طرح میں پرانی بسنتوں کے بارے میں بات کروں تو شام ہوتے ساتھ ہی مغرب کے پاس جو ہے ٹھک ٹھک فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا. آتش بازی ہوئی ہے, آتش بازی میں نے خود دیکھی, بہت جگہوں کے اوپر آتش بازی ہوئی, لیکن کم سے کم فائرنگ کے جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ فائرنگ کا جو تھا, مجھے سب سے زیادہ شک اسی بات کا تھا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, بیکاز اٹ از سو ڈینجرس کہ آپ جو ہے کسی چھت سے ایک فائرنگ شروع کر دیں, ان گولیوں نے کہیں نہ کہیں جا کے لینڈ ضرور کرنا ہے پھر. تو وہ کم از کم جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. اگر ہوئی بھی ہے تو کم از کم میں نے نہیں دیکھی ہے, میں نے نہیں سنی کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کوئی پیش آئے ہیں. اس کے علاوہ چند جگہوں کے اوپر جو ہے وہ افسوسناک خبریں بھی آئیں. ایک صحافی ہیں زین ملک, ان کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ چھت سے گرنے سے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. گلشن راوی کے وہ رہائشی تھے اور مختلف چینلز میں جو ہے وہ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں. سپورٹس کی ان کی بیٹ ہوا کرتی تھی. انہیں گرنے کے بعد جو ہے وہ ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور سر اور ہڈیوں کی شدید چوٹیں جو ہیں ان کو آئیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. افسوسناک خبر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی. اس کے علاوہ بسنت کے حوالے سے فیاض الحسن چوہان کی جانب سے جو ہے خاور مانکا کی جو ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی گئی اور اس میں انہوں نے لکھا جی بیوی بچے بیانے کے بعد مطمئن بغیرت اپنی موج مستی میں. آئی کانٹ امیجن کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ کس دن کچھ صاف ستھری لینگویج کے اندر جو ہے وہ گفتگو شروع کریں گے. میری سمجھ سے باہر. اگر آپ نے اس کی خاور مانکا کی کوئی ویڈیو ڈالنی بھی ہے آپ 100 دفعہ ڈالیں, لیکن آپ ڈیسنسی کے اندر مجھے آئی ہیو سویئر پرابلمز ود پیپل جن کی زبان کے ساتھ نا یہ ایشوز ہوتے ہیں. تو کاش اس سلسلے میں بھی کوئی ایس او پیز بن جائے ہمارے یہاں پہ, جس طرح ابھی ایس او پیز کی بات ہو رہی تھی نا, کاش اس پہ بھی ایس او پیز بن جائے. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی حیران کن خبر میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج اس بات کی تصدیق کی ہے اس بات کی کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ میرے بیٹا جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ گڈیاں اڑانے کے لیے جو ہے وہ چھت پہ گئے ہوئے تھے, وچ از ایکچولی آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. انہوں نے کہا کہ جی لاہوری ہیں, لاہوریوں کو آپ کس طرح گڈی اڑانے سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں, بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہم گڈیاں اڑانے کے لیے گئے تھے. تو یہ اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, لیکن مجھے ہنسی اس بات کے اوپر آ رہی تھی. وہ بڑے مشہور جو ہے وہ چند لونڈے لپاڑے تھے جن کے بارے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو کے ہر صورت انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے, ہر صورت پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو وہ جب یہ ویڈیو یہ جو تصویریں جب سامنے آئیں تو وہ ایک بڑا ان کا مشہور لونڈا لپاڑا ہے, اس نے تو کہا یہ تصویریں تو پرانی ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں, مطلب یہ تو نہیں ہے ہی نہیں, یہ تو پرانی ہے. عمران شفقت صاحب جو اینالسٹ ہیں جرنلسٹ ہیں, ان کی ایک ٹویٹ کی جو ہے وہ شکل بنا کے انہوں نے کہا نہیں یہ تو پرانی پتہ نہیں 2022 کی ہیں 2020 کی ہیں, پتہ نہیں کب کی ہیں, یہ تو پرانی تصویریں ہیں, یہ نئی نہیں ہیں. وہ اس لڑکے کی ماں خود آج یہ کہہ رہی ہے, علیمہ خان جو خود کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم لوگوں نے گڈی اڑائی ہے, لیکن آپ ذرا صرف لونڈے لپاڑوں کی آپ ان کی چمچہ گیری دیکھیں آپ کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا یہ پرانی ہے. نہ منڈا انکار کرتا پیا نہ وہی ماں انکار کرتی پی, پر اے لونڈا لپاڑا انکار کرتا پیا کہ نہ میں تو دسنا پیا یہ پرانی ہے. تو اچھی بات ہے بھائی, ہم نے تو آپ کو پہلے یہ کہا تھا کہ بھائی منانی چاہیے بالکل. اور میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کہی تھی کہ میں خود عمران خان صاحب کی فیملی اور بھی دیگر ممبرس کو میں جانتا ہوں, تو میں نے ان کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ وہ بھی پتنگ بازی گڈی بازی کر رہے تھے, وچ از ناٹ رانگ ایٹ آل. علیمہ خان صاحبہ نے خود بھی یہ کہا کہ لاہوریوں کو آپ کس طرح دور رکھ سکتے ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ جو ہے وہ ان کو پتنگ بازی سے دور رکھیں. تو ہم بھی تو آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی جب آپ لاہوریوں کو نہیں دور رکھ سکتے پتنگ بازی سے تو پھر آپ اس دن اپنا احتجاج کیوں رکھ رہے ہیں. آپ کو اس دن اپنا احتجاج نہیں رکھنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے فلاپ ہو گئے. لیکن میں ایک اور یہاں پہ داد دینا چاہوں گا. میں نے ایکچولی کیا ہوا کہ کل رات کو مختلف جو ان کے لونڈے لپاڑے ہیں ان کے بیٹھ کے میں نے نا یوٹیوب کے اوپر جا کے تھمبنیلز دیکھے. اب میں دکھانا نہیں چاہتا یہاں پہ, اتنی کو بے شرمی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. بند ہو گیا پورا پاکستان, تمام دکانیں بند ہو گئیں. ہاں جی بھائی جان رات میں 10 بجے تک سارا کچھ ہی بند ہو گیا سی. بالکل صحیح کہہ رہے تھی. مطلب کیا کر رہے ہو یار, کیوں جھوٹ بول رہے ہو, کیوں چٹا جھوٹ بولتے ہو بھائی, فیکچوئل بات کرو نا. جب میں اکثر اوقات یہی کہتا ہوں کہ جب آپ کے انالیسس جو ہیں جب وہ فیکٹ بیسڈ ہی نہیں ہے, سب سے پہلے فیکٹ تو ٹھیک کرو. لیکن مجال ہے بے شرموں کی طرح بیٹھ کے تھمبنیلز کے اوپر تھمبنیلز بنائے ہوئے. میں دیکھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کو اچھی طرح پتا ہے میں کن کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں, گو اینڈ چیک دیئر تھمبنیلز. آپ کے کیا نکل جائیں گے,
کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے بھائی، ہم بھی لاہور شہر میں اور دیگر شہروں میں ہم نے بھی ویڈیوز وغیرہ آئیں، ہمیں بھی وہاں سے رپورٹس وغیرہ ملتی رہیں کہ بھی کھلا ہوا تھا یار سب کچھ، جزوی طور پہ چند جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جگہیں ضرور بند ہوئی تھی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان بھر میں جناب وہ تمام دکانیں مارکیٹیں جو ہیں وہ بند ہوگی، پتہ نہیں وہ ایک اور صاحب تھے انہوں نے کہتے اتنے 100 مارکیٹیں جو ہیں وہ بند ہوں گی، پائن اتوار والے دن ساری مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، پائن کھڑی کھلی ہوتی ہے. ہاں کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جمعے کی چھٹی ضرور ہوتی ہے، لیکن لاہور شہر تو اوبیسلی اتوار کا دن تھا تو اس سے بند ہی ہو رہا تھا. اچھا وہ ایک اور بڑی میں نے انٹرسٹنگ بڑا کلپ دیکھا کہ یہ دیکھیے یہ ہے وہ ریسٹورانٹ، آج اتوار کا دن ہے، آج تو یہ کاروبار کرتے ہیں لیکن انہوں نے بند کر دیا. یار تینوں کس طرح پتا ہے اتوار والے دنوں کھلے ہوتے ہیں؟ تو اتوار میں جا کے روٹی کھانے ہوتے ہیں بھائی. انہوں نے وہ نہیں، یہ دیکھیں انہوں نے بند کر دیا اور یہ پی ٹی آئی کے چکر میں بند کیا. نہیں ہوا یار، نہیں تھا امپیکٹ بھائی، زیرو امپیکٹ تھا اس کا، زیرو امپیکٹ. ٹھیک ہے، یہ بلا وجہ کی مت اس طرح کریں. علیمہ خان صاحبہ کی میں گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بھی جو ہے 804 نمبر کی گڈی اڑائی. علیمہ خان صاحبہ کم از کم کہہ دیتی میں نے اپنے بھائی کی تصویر والی گڈی اڑائی، پڑھ لو جو پڑھنا تھا، نہیں اڑائی. مت اس طرح کیا کریں، لوگوں کو بیوقوف مت بنایا کریں یار، خدا کے لیے کچھ تو اپنی کریڈیبلٹی کا دھیان رکھ لیں. میں مانتا ہوں آپ کو ایک پارٹی سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، آپ دل جان و جگر سب کچھ تیرے نام کیا ہے، آئی نو دیٹ آپ کی دیہڑی آپ کی دکانیں چلتی اس چکر میں، لیکن لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ. آپ کی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی اس بات کی وجہ سے. فیکٹ بیسڈ بات کرو آپ. اس کے علاوہ کرکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ ایک اور ادھر بھی پسوڑی پڑی ہوئی ہے. پسوڑی کس بات کی پڑی ہوئی ہے کہ جناب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں، وہ ادھر لاہور آئے. اس کے بعد آئی سی سی کی طرف سے ان کا جو ایک وفد ہے وہ یہاں پہ آیا اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی. اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان کی پرائم منسٹر سے 1 یا 2 دن کے اندر جو ہے کوئی ملاقات ہوگی. ابھی تک جب تک کہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک تو وہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ان کے سامنے جو ہے پروپوزل رکھے جائیں گے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اینڈ آئی ٹیل یو وائی. کیونکہ خبر یہ ہے، مطلب یہ مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے کہ اس میں جناب ایک تو جو پاکستان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں یہی کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب 15 تاریخ کو جو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے اس کو آپ کھیلیں. اب اس کے اوپر رپورٹڈلی میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک اس کے اوپر آفیشلی کوئی موقف نہیں دیا ہے، لیکن آئی سی سی کی طرف سے ان کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد جو پروپوزل سامنے رکھا گیا، ایک تو وہ یہ ہے کہ جناب انڈیا پاکستان کے جو میچز ہوتے ہیں اس میں ریونیو شیئر جو پاکستان کو ملتا ہے آئی سی سی کی طرف سے، ایک تو اس کو انکریز کیا جائے. کیونکہ پاکستان اگر اتنا بڑا کنٹریبیوٹر ہے آئی سی سی کے ریونیو کا تو پھر پاکستان کا شیئر بڑھنا چاہیے. آپ اس کے اوپر اس بنیاد کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ پاکستان 7th رینکڈ ہے یا 8th رینکڈ ہے تو اس لیے اس کی کمائی بھی جو ہے کم ہونی چاہیے. بے شک اس کا رینک 7واں 8واں ہو، لیکن اس کی کمرشل ویلیو بہت زیادہ ہے. آج لالے پڑ گئے نا انڈیا کو کہ جی اگر پاکستان میدان میں نہ اترا تو باقی وہ چاہے آسٹریلیا سے کھیلے، انگلینڈ سے کھیلے، ویسٹ انڈیز سے کھیلے، نیوزی لینڈ سے کھیلے، اس کی کمرشل ویلیو وہ ہے ہی نہیں جب تک انڈیا اور پاکستان نہیں میدان میں اتریں گے. تو ایک تو یہ پاکستان کی جانب سے یہ بات آ رہی ہے اس کا ریونیو شیئر انکریز کیا جائے. دوسرا بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے، بنگلہ دیش کو جس طرح آئی سی سی نے باہر کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتا جائے، اس کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا جائے. اب وہ چاہے ریونیو کے حوالے سے ہو، وہ آپ ان کو کوئی بڑا ایونٹ دیں اس حوالے سے ہو، لیکن پاکستان یہ پروپوزل بھی رکھتا ہے کہ جی بنگلہ دیش کا شیئر جو ہے وہ آپ اس کو کسی نہ کسی طرح اکوموڈیٹ کریں جو اس کا ایک نقصان ہو رہا ہے. تیسری بات یہ جو ایک سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جناب انڈیا اور پاکستان کی ٹیموں نے جو ہاتھ نہ ملانے والا سلسلہ کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، انڈیا کی جو ڈومیننس ہے اسے ختم کیا جائے. اب اس کے اوپر آپ حرکت دیکھیں، میں شیئر کرنا چاہوں گا وکرانت گپتا، جس سے میں کرکٹ کا میجر گورو آریہ کہتا ہوں اور جو بالکل ایک ماؤتھ پیس ہے انڈین کرکٹ کے لیے. اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی. اس نے کہا کہ جی پاکستان کے وزیر اعظم نے پاک بھارت ورلڈ کپ میچ کے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا تاکہ بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے، لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے ہمیں زیادہ پیسے دو، یہ دو وہ دو، اور ہم اپنے وزیر اعظم کے بیان سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اچھا لیکن دیکھیں سر آئی سی سی کے حکام، یہ مذاق اڑا رہا ہے بیسیکلی پاکستان کا، کہتا ہے جی لیکن دیکھیں سر آئی سی سی کے حکام لاہور آئے، محسن نقوی سے ملاقات کی اور ہم جیت گئے. حالانکہ حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے آئی سی سی کا وفد بنگلہ دیش بھی گیا تھا. انہوں نے ایک ایشیا کپ کے میچ کو یرغمال بنایا تھا اور اب ایک ورلڈ کپ کے میچ کو. انہوں نے اس ایشیا کپ کے میچ کا بائیک آؤٹ نہیں کیا تھا اور یہ ورلڈ کپ کا میچ بھی بائیک آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن سر آئی سی سی میٹنگ کے لیے لاہور آیا تھا. اچھا یہ مطلب کیا کہہ رہا ہے، یہ امپریشن یہ دے رہا ہے کہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں ایک پروپوزل دیں اور ہم اپنے وزیر اعظم کو بھی ڈچ کر دیں گے. میرے بھائی
آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے صدر یا آئی سی سی کی جانب سے جو نمائندے یہاں پہ پاکستان آئے ہیں وہ ایئرپورٹ کے تھرو گزر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاکستانی سرزمین پہ پاکستان کے وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر اندر گھس نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو حکومت کی جب تک بیچ میں سے نہیں ہوگی, ایکچولی مجھے پتہ ہے ان کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں, ان کو کیڑے وہ جو ہے وہ کیوں تنگ کر رہے ہیں, وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کو احساس ہوا ہے کہ یار مطلب پاکستان کو منانے کے لیے آل دا وے وفد جو ہے وہ پاکستان چلا گیا, لاہور میں لینڈ کر گیا, یہ کیا ہو رہا ہے. اور اب جو ہے وہ یہ ہمیں پروپوزل دے رہے ہیں کہ جناب آپ یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, تب ہم کھیلیں گے. واٹ از دس, یہ ان کو مصیبت پڑ گئی. اور اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ کو جا کے ہوئی ہے تکلیف, اب آپ کو تکلیف ہوئی ہے کہ جناب یہ پاکستان کو ہمیں کسی نہ کسی طرح منانا پڑے گا ورنہ اس کے بغیر کام نہیں ہے. سو اس لیے اب آپ سے جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو رہا. الٹیمیٹلی مجھے بھی اب یہ لگتا ہے کہ جس طرح کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اب جس طرح یہ خبر آ رہی ہے کہ جب محسن نقوی صاحب جو ہیں جا کے شہباز شریف صاحب سے ملیں گے, اس کا مطلب ہے کہ معاملات دوسرے سٹیج پہ جا رہے ہیں. ورنہ تو محسن نقوی صاحب جو ہے وہ پہلے سے ہی ادھر سے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ انکار کرتے تھے کہ نہیں یار ہم کسی صورت جو ہے ہم نے کوئی آپ کا پروپوزل ماننا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی پروپوزل ٹیبل کے اوپر آیا ہے جس کو محسن نقوی صاحب جو ہے وہ, آپ اس ذہن میں رکھیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہی اس سب سے پہلے اعلان کیا تھا, پاکستان کرکٹ بورڈ نے نہیں کیا تھا. اور وہ بھی محسن نقوی صاحب پرائم منسٹر کے پاس گئے تھے, تب گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا تھا. ابھی بھی کیونکہ اٹ از بیسکلی دا گورنمنٹ آف پاکستان وچ از ڈیسائڈنگ آل دس, تو اسی لیے محسن نقوی صاحب ہی دوبارہ پروپوزل لے کے پرائم منسٹر کے پاس ہی جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی پروپوزل ٹیبل کے اوپر موجود ہے, کوئی ڈیل ٹیبل کے اوپر موجود ہے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اب کوئی بریک تھرو ہو جائے. لیکن ظاہری بات ہے, میں آپ کو ابھی سے میں پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں, آج یہ 9 فروری ہے, میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ کوئی بھی ڈیل اگر ہو گئی, کوئی بھی ڈیل ہو گئی, تو انڈین میڈیا اور یہ وکرانت گپتا جیسے میجر گورو آریاز جو ہیں یہ بیٹھ کے اس کو بیانیہ یہی بلڈ کریں گے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ترلے منتے کر کے واپس آئے, جبکہ ایکچوئل حقیقت یہ ہے کہ ترلے منتے یہ لوگ کر رہے ہیں. میں نے محسن نقوی کو کسی جہاز میں بیٹھ کے نہ بنگلہ دیش جاتے دیکھا ہے, نہ میں نے آئی سی سی کے ہیڈ کوارٹر جاتے دیکھا ہے. میں نے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, انہوں نے پاکستان میں لینڈ کیا, انہوں نے آ کے قذافی اسٹیڈیم میں پی سی بی کے ہیڈ کوارٹر میں جا کے منتیں ترلے کی ہیں کہ بھائی جان مان جاؤ تاری مہربانی, انہوں نے مصیبت پہ گئی, وہ مر جائیں گے, ان کو وہ مر جائیں گے اگر یہ میچ نہ ہوا. تو یہ تم لوگوں کی بیسکلی موت سے تم لوگوں کو بچانے کے لیے تم گھٹنوں میں آئے ہوئے ہو, تم یہاں پہ آ کے جو ہے نا ہمارے پیر پکڑ رہے ہو. اصل بات یہ ہے, ورنہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمت تو ہم نے دکھائی ہے نا, آپ لوگوں نے تو نہیں دکھائی. آپ کے تو پورا میڈیا جو ہے وہ ایشیا کپ کے دوران, چیمپئنز ٹرافی کے دوران ہر جگہ چیخیں مارتا رہا کہ پاکستان کے ساتھ مت کھیلو مت کھیلو مت کھیلو. لیکن آبویسلی پیسہ اتنا زیادہ تھا, ریونیو اتنا زیادہ تھا کہ آپ کے تپڑ اتنا ہی نہیں تھا کہ آپ نہ کر سکیں. تپڑ تو پاکستان نے دکھایا کہ جی ہم نہیں کھیلیں گے. جی تاڑے اندر اینی ہمت ہوتی ہے کیوں, مطلب یہ مجھے بتائیں نا, یہ جو آئی سی سی کا وفد ہے یا جو سنگاپور سے تعلق رکھنے والے جو آئی سی سی کے عہدیدار ہیں, یہ کیا کرنے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے نا, ان کو کوئی نہ کوئی تو کہہ رہا ہے نا کہ جاؤ جا کے پاکستان میں بناؤ. اور وہ کون ہو سکتا ہے جس کو سب سے بڑی چپیٹ پڑنی ہے, جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہونی ہے؟ وہ ہے انڈیا. وکرانت گپتا ادھر آ کے منہ اپنا بند کر لیتا ہے, منہ کے اوپر آ کے اس کے ٹیپ لگ جاتی ہے, یہاں پہ نہیں بولتا کہ ہاں یار سانو مصیبت پئی ہے. ہم نے تو اتنا تپڑ دکھا دیا نا. اچھا جی بھائی جان 1 روپیہ تھا, آپ نے اس میں سے 75 پیسے بنانے تھے, ہم نے 54 بنانی تھی, چلو اس طرح کر لیتے ہیں. آپ نے 75 پیسے بنانے تھے, ہم نے 54 بنانی تھی. ہم نے اپنی 54 اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دی کہ نہیں یار غیرت سب سے پہلے ہے. آپ دکھائیں نا تپڑ, آپ کہیں جی اس طرح پھر اس طرح سے لیں, ہم بھی اپنے 75 پیسے اٹھا کے پھینکتے ہیں. کھڑے ہوں ادھر آ کے دکھائیں, غیرت دکھائیں. آپ نے پہلے تو نہیں دکھائی, آپ کا میڈیا چیخیں مارتا رہا, آپ نے نہیں دکھائی, ہم نے تو دکھا دی. اب آئیں آ کے کھڑے ہوں آپ, وہ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے. تو اس طرح بلا وجہ جو ہے نا, ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکٹ ایز سم ون جیسے کہ جناب ہم بہت بڑے ہیں. یہ آپ کے پیروں میں پڑنے کی وجہ سے یہ آئی سی سی کا وقت یہاں پہ آ رہا ہے اور ترلے منتے کر رہا ہے کہ تاڑی مہربانی مان جاؤ. اس کے علاوہ مختلف رپورٹس ہیں اس سلسلے میں. ایک رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے فیصلہ کر لیا جائے گا. ایک یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, یہ فیصلہ ایکچولی 12 تاریخ کو ہوگا, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیسکلی 12 تاریخ کی ڈیٹ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اس کے بعد اصل سٹیج شروع ہوتی ہے کہ کیا پاکستان جو ہے اپنی نیٹ پریکٹس کرتا ہے, پریس کانفرنس سے کرتا ہے, پری میچ پریس کانفرنس کرتا ہے, نیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور اس گراؤنڈ میں جا کے جو ہے وہ جاتا ہے یا نہیں جاتا. یہ ساری چیزیں کوئی 12 تاریخ تک کی دنیا نے یہ رپورٹ کیا کہ 12 تاریخ تک جا کے جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے فائنل کیا جائے گا کہ کیا پاکستان انڈیا کے خلاف اب میچ کھیل رہا ہے یا نہیں کھیل رہا. اس کے علاوہ جناب سیاست کے میدان سے بھی ایک خبر, اور سپریم کورٹ نے عمران خان سے فوری ملاقات کی استدعا جناب مسترد کر دی ہے. سماعت کے دوران سائفر کیس میں بھی عام پیش رفت ہوئی ہے.
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسا کی بانی سے ملاقات کی استدعا پر حکومت کو کل کے لیے جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. اب ایکچولی ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ چاہ رہی تھی کہ جلد از جلد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ آرڈر دے دیا جائے, لیکن ادھر سے اب یہ خبر آئی ہے کہ نہیں, پہلے نوٹسز ہوں گے, حکومت کی جانب سے جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو سنا جائے گا, اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے نہیں. اب یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری وہ جو رجسٹرار سے ملاقاتیں, دھرنا دینا, جسٹس وہ سہیل آفریدی صاحب کا سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھنا کسی کام نہیں آیا, بیکاز دے ور تھنکنگ کہ ہم یہ اس طرح کا ٹیکٹک کرنے سے جو ہے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ سے فیصلہ لے لیں گے, کوئی نہ کوئی آرڈر ایسا آ جائے گا, لیکن وہ آرڈر جو ہے وہ نہیں آ سکا. تو یہ تھی جناب کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.